سے بیان نہیں کیے گئے۔ ناظرین، دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اسباب اور معیشت کی تنگی اور قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعاؤں جاری کریں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح سے مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے۔ یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح سے نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے، اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفع کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہ وہاں پر پھینک دیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے، دوسری معنی گڑھے کی ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں۔ اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکتوں کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراد ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک ناریل کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس ناریل کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی
اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ناظرین، حضرت وہب بن منبہ نے ذکر کیا ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور شیاطین اس وجہ سے بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور فارس کا بادشاہ اس کے ظاہر ہونے پر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہانوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی بنا پر ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے قاصدوں کو سونا اور خوشبو کے تحائف کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ قاصد بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے اپنا مقصد بتایا تو بادشاہ نے ستارہ طلوع ہونے کے وقت کو معلوم کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تھا۔ بادشاہ نے انہیں تحائف کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بھیجا کہ وہ واپسی پر اسے قتل کر دیں۔ تو مریم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا، وہ خفیہ طریقے سے آپ کو لے کر مصر میں آ گئیں اور وہاں رہائش پذیر ہو گئیں۔ بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرامات اور معجزات ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو بچوں کو کہتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے گھر میں تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے اور وہ کہاں ہے؟ بچوں نے کہا کہ ہاں بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے تو وہ اپنی ماں سے دریافت کرتا تو ماں پوچھتی کہ تجھے یہ خبر کس نے دی؟ تو بچہ کہتا کہ عیسیٰ ابن مریم نے۔ اس طرح لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے اور ایسے دور میں مبعوث ہوئے تھے جب حکمت و طب کا فن عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے جو بڑے بڑے حکما و اتباع کی دستر سے باہر تھے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں ہو سکتا تھا جو مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر دے یا برس اور کوڑ کے دائمی مریضوں کو شفا یاب کر دے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی قبر سے مردے کو زندہ کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ جب پروردگار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان براہین اور دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کفر و عناد اور گمراہی کی وجہ سے آپ کی اطاعت میں نہ آئے۔ صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت ہی آپ کی ممد و معاون ہوئی اور آپ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی مدد اور خیر خواہی کی۔ بغض و عداوت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے آپ کی شکایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے محفوظ رکھا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تو بنی اسرائیل کے ان حاسد شرپسندوں نے اسی ہم شکل کو سولی چڑھا دیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور جب آپ نبی مبعوث ہوئے تو آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ان سے ختم ہو چکا ہے اور میرے بعد نبی امی تشریف لائیں گے، وہ تمام انبیاء کے خاتم ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور نرم گو، صابر اور سادہ مزاج رکھتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو آپ پر اون کا جبہ اور چادر تھی، آپ ننگے پاؤں اور پرانگدہ بالوں والے تھے، بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم پر سلامتی ہو، دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر و غرور نہیں۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا روح اللہ، آپ خود ہی بتا دیں آپ کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا، میرا گھر مساجد، میری خوشبو پانی، میرا سالن بھوک
میرا چراغ رات کو چمکتا چاند، میرا شعار رب العالمین کا خوف، میری ہمنشیں ہمیشہ کے بیمار اور مساکین ہیں۔ میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خوش و خرم رہتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیے تاکہ لوگ آپ کو پہچان کر آپ کو تکلیف نہ دیں۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھو، میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جو کی روٹی کھاؤ اور صاف پانی پیو اور دنیا سے امن و سلامتی کی حالت سے الگ ہو جاؤ۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت والی زندگی نہیں گزارتے۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم سے بہت برا ہے جو اپنے علم پر خواہش کو ترجیح دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ اسی جیسے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ مکر و فریب اور مال و دولت ہیں، اور اس کی تزین و آرائش خواہش کے ساتھ ہے اور اس کا غلبہ شہوات کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کے بیشتر مندرجات سے دور حاضر کے عیسائی علماء بھی اتفاق کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کی کنواری پیدائش، گناہوں سے پاک ہونا، آسمان پر اٹھایا جانا اور مسیح علیہ السلام کے معجزے جیسے مردے کو زندہ کر دینا۔ قرآن پاک میں کم از کم 2 مقامات پر یوم قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے تھے۔ آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور آپ کی تکذیب کرنے سے کبھی باز نہیں آتے تھے۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد اور غم خوار تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ بحوالہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 25۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حوارین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حوارین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 یا 34 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصروف ترین اور انقلابی تھے۔ جب آپ شادی کی عمر کو پہنچے تو حکمران وقت نے آپ کے خلاف قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا سے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو نیک لڑکی سے شادی کریں گے جو فرائض اور تہجد کی پابند ہوگی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چمگادڑ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے یا اسے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا؟ اسی حوالے سے اب ہم کچھ ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات
बात जहन में रहे कि चमगादड़ मुमालिया जानवरों में शुमार होता है। उल्टा लटक कर खाना पीना और मुंह के जरिए ही इखराज करने वाला ये परिंदा शिकारी परिंदा है। ये कुदरती रेडार सिस्टम के जरिए अपना रूट तय करता है और अंधेरों में राज करने वाला ये अजीबो गरीब जानदार है। चमगादड़ के बारे में जो एक बड़ी गलत फहमी पाई जाती है वो ये है कि आम लोग इसे परिंदा समझते हैं, जबकि चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जो कि परिंदों की तरह उड़ता तो है लेकिन इसके परों पर बाल नहीं होते। इसके पर गोश्त के बने हुए होते हैं। चमगादड़ के 20 से 38 तक दांत भी होते हैं। दोस्तों, मजे की बात यह है कि मादा चमगादड़ को हैज क्यों आता है। चमगादड़ अंडे की बजाय बच्चे देती हैं और बच्चों को दूध कैसे पिलाती हैं। बाज औकात चमगादड़ अपने बच्चे को मुंह में लेकर उड़ती है तो उड़ते हुए अपने बच्चे को दूध पिला देती है। हर साल ये एक बच्चे को जन्म देती है। चमगादड़ की बाज इक़साम ऐसी होती हैं जो 3 से लेकर 7 बच्चों को जन्म देती हैं। चमगादड़ इंसानों की तरह हंसती है और मवेशियों की तरह पेशाब भी करती है। चमगादड़ की उम्र भी लंबी होती है। चमगादड़ की उम्र 10 से लेकर 20 साल तक होती है। कुछ इक़साम की उम्र 41 साल और कुछ की तो हजारों साल जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं और गर्म इलाकों को पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें सर्दियां ज्यादा पसंद नहीं होती। दिन की रोशनी में चमगादड़ को नजर नहीं आता, इसलिए चमगादड़ रात के वक्त बाहर निकलती है और रात के वक्त अपने रास्ते का इंतखाब करने के लिए चमगादड़ इंतहाई तेज आवाज निकालती है। ये आवाज किसी चीज से टकराती है तो उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंचने में जितना वक्त लेती है उससे चमगादड़ अंदाजा लगा लेती है कि रुकावट कितनी दूर है। इस तरह से ये अपना ठिकाना भी ढूंढ लेती है। इसलिए चमगादड़ बाहर निकलने के लिए सूरज के ढलने का इंतजार करता है और वही वक्त उसके ग़िज़ा का ही होता है और उस वक्त अपने रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं। चुनाचे चमगादड़ उन मच्छरों की तलाश में और मच्छर अपने रिज़्क़ की तलाश में एक साथ निकलते हैं। लिहाजा एक तालिबे ग़िज़ा दूसरे तालिबे ग़िज़ा की खुराक बन जाता है। बस पाक है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक अंदाजे के मुताबिक एक रात में चमगादड़ 4 से 11,000 तक की तादाद में कीड़े मकोड़े खा जाता है। बाज़ मुफ़स्सिरीन का ये कौल है कि चमगादड़ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पैदा फरमाया, इसलिए ये अल्लाह की पैदा करदा दीगर मखलूक से मुख्तलिफ हैं और यही वजह है कि तमाम परिंदे इससे बुग़्ज़ भी रखते हैं और इस पर गालिब रहते हैं। लिहाजा जो परिंदे गोश्त खोर हैं वो इसे खा जाते हैं और जो गोश्त खोर नहीं वो इसे मार डालते हैं। उड़ते वक्त चमगादड़ जिस तरफ चाहे मुड़ सकते ही नहीं हैं। चमगादड़ की खुराक मच्छर, मक्खियां और मुख्तलिफ दरख्तों के फल हैं। दुनिया में चमगादड़ की 1200 से ज्यादा इक़साम पाई जाती हैं। इन सब के मिजाज अलग अलग होते हैं और एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि ये जानवर खाता पीता भी मुंह से है और मादों का इखराज भी मुंह ही से करता है। चमगादड़ 60 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। जब वो उड़ने के लिए तैयार होता है तो खुद को नीचे फेंकती है और गिरने से पैदा होने वाली रफ्तार उन्हें उड़ान भरने में मदद देती है। आम परिंदों की टांगें चमगादड़ों के बरअक्स लंबी और मजबूत होती हैं, इसलिए वो दौड़कर उड़ान भर सकते हैं। ये बड़ी तेजी से अपनी खुराक हजम कर सकती है और यही वजह है कि इसका वजन नहीं बढ़ता। इनके फजले में पोटाशियम नाइट्रेट पाया जाता है जिसे बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है और धमाका खेज मवाद में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर चमगादड़ के बदन पर चुनार के दरख्त का पत्ता या शाख लग जाए तो ये सुन्न हो जाती है और फौरन नीचे जमीन पर गिर जाती है। चमगादड़ सीधी खड़ी नहीं हो सकती। चमगादड़ों की तकरीबन तमाम अनवा उल्टी लटकती हैं। इनके पाँव कुछ इस तरह के हैं कि वो उल्टी हालत में आराम महसूस करते हैं। इंसानों के लिए ऐसा करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। आप इन्हें दिन के वक्त बहुत पुरानी इमारतों, गारों पर सर नीचे करके लटकते हुए देखते हैं। वो इसी हालत में सोते हैं और इसी हालत में फजले का इखराज करते हैं। ये कई महीनों तक सोते रहते हैं। जब ये सो रहे होते हैं
تو ان کے جسم کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت یہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ چمگادڑ 10,000 فٹ کی بلندی تک اڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ کی چند اقسام گوشت خور بھی ہوتی ہیں۔ یہ مچھلی کا گوشت کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 11 مرتبہ دھڑکتا ہے، مگر اڑتے وقت چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 1000 سے زائد مرتبہ دھڑکتا ہے۔ ناظرین، اسلام نے چمگادڑ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بہت سے مذاہب میں اسے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ چمگادڑ کے ایک قسم کو اڑن لومڑی کہتے ہیں، جسے دنیا کی سب سے بڑی چمگادڑ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کا وزن 2 پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور اس کے پروں کی لمبائی 6 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ چمگادڑ درخت پر گھونسلہ بناتی ہے اور صرف پھل کھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے گھونسلے کی قیمت اربوں روپے ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی چمگادڑ کو ویمپائر بیٹ کہتے ہیں، جس کی خوراک انسانی اور حیوانی خون ہے۔ ویمپائر بیٹ جس کسی انسان یا جانور کا خون چوس لیتی ہے، اس میں زہریلے مادے چھوڑ دیتی ہے، جس سے اس انسان کو پہلے ہلکا بخار اور سر درد اور سانس میں تکلیف ہوتی ہے، اور آخر میں وہ دم گھٹنے یا کھانا پینا چھوڑ دینے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ویمپائر بیٹ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ یتیم بچے بھی پالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ چمگادڑ پرندہ نہیں، اصل میں جانور ہے۔ جانوروں کی طرح بچے دیتا ہے اور انہیں دودھ بھی پلاتی ہے۔ بصارت سے محروم ہونے کے باوجود یہ بڑی مہارت سے شکار کرنے کا فن رکھتی ہے۔ ناظرین، چمگادڑ چیر پھاڑ کر کھانے والے پرندوں میں سے ہے، اس لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ رہی بات اس کی بیٹ اور پیشاب کی، تو وہ معاف ہے، ضرورت و مجبوری کی وجہ سے، یعنی وہ فضا سے بیٹ اور پیشاب کرتی ہے، اس لیے فقہاء کرام نے اسے معاف قرار دے کر نجس نہیں کہا ہے، نہ یہ کہ وہ خود حلال ہے۔ البتہ چمگادڑ پانی میں گر کر مر جائے اور اس کو پھولنے اور پھٹنے سے پہلے نکال دیا جائے تو اگر مذکورہ پانی کی مقدار یعنی ایک بڑے حوض سے کم ہو تو اس چمگادڑ کے گرنے اور مرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر چمگادڑ کے اجزاء پانی میں باقی ہوں تو انہیں نکالنا ضروری ہوگا۔ جب تک وہ اجزاء موجود ہوں وہ پانی پاک نہیں ہوگا، اور اگر وہ پھولنے اور پھٹنے کے بعد نکالا گیا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے گر کر مرنے کا وقت معلوم ہو تو اس وقت سے جو نمازیں اس پانی سے وضو کر کے پڑھی گئی ہوں ان نمازوں کا اعادہ لازم ہوگا، اور اگر وقت معلوم نہ ہو تو فقط مرنے کی صورت میں جبکہ وہ پھولا پھٹا نہ ہو 1 دن اور 1 رات کی نمازوں کا، اور پھول یا پھٹ گیا ہو تو 3 دن اور 3 رات کی نمازوں کا لوٹانا ضروری ہوگا، اور اتنے عرصے میں اس پانی سے جو کپڑے وغیرہ دھوئے انہیں دوبارہ پاک کرنا ضروری ہوگا۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چمگادڑ کا گھر میں آنا اور گھونسلہ بنانا گھر کے ویران ہونے کی علامت ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اسلام حقائق اور صداقت پر مشتمل کامل اور مکمل دین ہے۔ توہمات، خرافات، بدشگونی اور مختلف چیزوں کی نحوست کے تصور سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کی توہم پرستی اور بدشگونی کا عقیدہ زمانہ جاہلیت میں رکھا جاتا تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس قسم کے توہمات اور خرافات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دین اسلام نے انسان کی ہر سطح پر کامل رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد، اعتقاد اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو۔ کسی شے کے بارے میں بدفعلی، نحوست اور توہم پرستی کا نظریہ یہ در حقیقت ایک غیر اسلامی سوچ اور اسلامی تعلیمات کے منافی عمل ہے۔ اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجہ ایک تو کم علمی اور دینی احکامات سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا جن میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے، جیسا کہ نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا نشان لگانا، شام
کے وقت صفائی سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکے تو اس کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا، پیاز یا چھری سراہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، شیشہ ٹوٹنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا وغیرہ اس کو برے واقعے کی علامت سمجھنا ہندو معاشرے کے عام عقائد ہیں۔ ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بھی توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے احتجاج کرے گا تو اس کے لیے نیک اجر ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامل توکل کرنے والا اور بدشگونی سے احتراز کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔